دوستو، امریکہ میں انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا، نئی انتظامیہ نے اب حلف بھی اٹھا لیا ہے، وزراء بھی آ گئے ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نئی انتظامیہ کے لیے ایک مائن فیلڈ یعنی بارودی سرنگیں چھوڑ گئے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اور اسی لیے آج ہم نے نیو یارک میں موجود ہمارے صحافی دوست جو پڑھاتے بھی ہیں، جہانگیر خٹک صاحب، ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ہم مختصراً یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے سب سے بڑے تین چار چیلنجز کون سے ہیں؟ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ میرا خیال ہے کہ بائیڈن کے لیے جو انٹرنیشنل ریلیشن میں جو چیلنجز ہیں وہ تو ہیں، لیکن داخلی محاذ پر ان کے لیے کافی زیادہ چیلنجز ہیں۔ تین بڑے چیلنجز مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو ان کو ظاہر ہے، ایک کووڈ 19 کا دور چل رہا ہے، وبا کا دور چل رہا ہے، 4 لاکھ سے زیادہ امریکیوں نے اپنی جان گنوا لی ہے، اور اس کے تقریباً 4,000 لوگ، یہ دوسرا تیسرا دن ہے کہ 4,000 سے زیادہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اس وبا کے ہاتھوں امریکہ میں، اور ایک بہت بڑا کنسرن ہے یہ، جس نے کہ یہاں پر امریکی معیشت کو اچھا خاصا مفلوج کر دیا ہے، اور جو امریکہ میں جو بے روزگاری کی شرح ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر کنسرن بہت زیادہ ہے۔ تو جو بائیڈن صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پہلے 100 دنوں میں وہ 100 ملین امریکیوں کو جو کووڈ 19 کی ویکسین ہے وہ لگانے کی جو ہے وہ ان کا یہ ایک وعدہ ہے جو کریں گے پورا۔ اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ظاہر اکانومی کا جس طرح میں ذکر کیا براہ راست اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور تیسرا، امریکہ میں جو بہت زیادہ تقسیم آئی ہے، جو آپ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جانب سے چھوڑی گئی مائن فیلڈز، اور جو ایک بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال سیاسی محاذ پر بھی اور ہر لحاظ سے، جہاں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں، تو وہ تمام چیزوں سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ ایک منقسم قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ امریکہ میں یہ تقسیم شاید خطرناک حد تک گہری ہے، اور اس کو جلد از جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تین بڑے چیلنجز ایسے ہیں جو داخلی طور پر مجھے جو بائیڈن کے لیے نظر آ رہے ہیں، بسائڈز مینی ادر۔ ہوں، جو اقتصادی طور پہ ڈسرپشن ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے، اس میں چونکہ امریکہ کی معیشت تو چلتی ہی قرضوں پہ ہے۔ آپ نے اگر گھر کا ٹی وی بھی خریدا ہوا ہے تو وہ بھی قسطوں پہ خریدا ہوا ہے، تو یہ جو نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اب بہت زیادہ ہو جائے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیا 1900 ارب ڈالر کا پیکج ہے، وہ ہم اس پہ عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے تو معیشت کو سہارا مل سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ امریکی معیشت کو پورا سہارا مل سکے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو جو جو عام لوگوں کی تکلیفات ہیں ان میں شاید کچھ کمی آ سکے۔ معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ کوئی ایک ون شاٹ کے ساتھ آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اس میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ 1900 ارب ڈالر کا جو انہوں نے جو پیکج کی جو پروپوز کیا ہے، ابھی تو اس کی منظوری باقی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی۔ لیکن یہ یقیناً مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ کا حل شاید آئندہ مہینے کے شروع میں، اوائل میں وہ اعلان کرنے والے ہیں امریکہ میں بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا ایک شاید انیشیٹو ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ کے اکنامک ریوائول میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اس قسم کے حالات آئے ہیں، آپ دیکھیے مارشل پلان آیا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یا 1930s میں جب یہاں پر ایک بہت بڑا گریٹ ڈپریشن آیا تھا، تو اس وقت ایک نیو ڈیل آئی تھی جس میں کہ امریکہ میں انفراسٹرکچر کا سب سے بڑے میرے خیال ہے پروجیکٹس اس وقت شروع ہوئے تھے۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاید ان کا فوکس ایک مرتبہ پھر جائے، کیونکہ امریکہ کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، وہ یقیناً اس کے لیے ایک بہت بڑے انجیکشن کی ضرورت ہے۔ اور جو بائیڈن کا جو پلان ہے، جو جس کو وہ نیو گرین ڈیل کے نام سے بھی پکارتے ہیں، کہ جس میں وہ الیکٹرک وہیکلز اور انوائرمنٹ فرینڈلی اکانومی، گرین اکانومی کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں پہ وہ کوئی انیشیٹو کا اعلان کرنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ بڑا کام کرے گا۔ یہ تو 1900 ارب ڈالر وہ ہیں جو کہ دیکھیے، اگر آپ شہروں کی بات کریں تو وہ بھی بینکرپٹ ہیں، ریاستیں دیکھیں تو وہ بھی بینکرپٹ ہے۔ نیو یارک شہر کا بجٹ ڈیفیسٹ 10 ارب ڈالر سے بڑھ گیا، اور یہاں پر شہری انتظامیہ کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو یہ ہر شہر میں یہی مسئلہ ہے، تو اس لیے یہ 1900 ارب ڈالر تو اس کے لیے بھی شاید کافی نہ ہو۔
चलिए अब ये बताइए कि ख़ारजा महाज़ पे जो मुश्किलात ट्रंप और उसके फ़ॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने पैदा की चीन के साथ मुखासमत को वो एक नए लेवल पे लेके गए, बल्कि माइक पोम्पियो ने तो अपने दफ्तर में आखिरी दिन भी बहुत ही सख्त किस्म का एक बयान दिया चीन में शिनजियांग के मुसलमानों के हवाले से। और उसके चंद ही घंटे बाद चीन ने अमेरिका के तकरीबन 28 ऑफिशियल्स जो कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ वाबस्ता थे, माइक पोम्पियो भी उसमें शामिल थे, उन पे चीन की तमाम टेरिटरीज़ में दाखिले पे पाबंदी लगा दी, जो कि एक सख्त इकदाम था। इसके साथ पहली मर्तबा 1940 साल में ताइवान की सफ़ीर को भी बुलाया गया इस हलबर्दारी की तकरीब में। तो आप समझते हैं कि ये नई बैटल लाइन्स जिसको कहते हैं ड्रॉ हो गई हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, और उसको अबूर करना जो बाइडेन के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, यानी आप जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो तर्ज़ सियासत है और तर्ज़ हुकूमत है, बहुत मुख्तलिफ हैं। ट्रंप जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्रंटल थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक वो करते थे, इंटरनेशनल व्यू रखते थे। जो बाइडेन जो है वो मल्टीलैटरलिज़्म में यकीन रखते हैं। उनकी टीम में जो जितने भी अफ़राद हैं, वो तमाम के तमाम, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, तो वो तमाम के तमाम मल्टीलैटरलिज़्म में यकीन रखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका चीन को अपना एक स्ट्रैटेजिक राइवल समझता है, लेकिन उसके साथ-साथ चीन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और बायलैटरल ट्रेड एक दूसरे की ज़रूरत है। लिहाज़ा उसको बैलेंस करने के हवाले से इख्तिलाफ़ात हैं, रहेंगे। पॉलिसीज़ में अमेरिका की सख्ती रही है, रहेगी। लेकिन जो एटीट्यूड है, यानी ओवरऑल जो उनका जो बिटरनेस है, मेरा नहीं ख़्याल कि ये बिटरनेस उस लेवल तक रहेगी कि जो आपको जंगी कैफ़ियत नज़र आए कि जी जंग हो सकती है। वैसी कैफ़ियत मेरा नहीं ख़्याल कि जो बाइडेन इस मूड में है कि वो इस तरफ जाएँगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनकी पॉलिसी में सख्ती रहेगी, क्योंकि वो अमेरिका को, चीन को अपना राइवल समझते हैं। रूस की तरफ मेरा ख़्याल है ज़्यादा सख्त रवैया नज़र आएगा। चीन के साथ तो होगा, लेकिन रूस के साथ शायद इससे भी ज़्यादा सख्त रवैया नज़र आए, क्योंकि रशिया के ऊपर तो पहले से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इलेक्शन में भी हाथ थोड़ा उनमें इंटरफेयर किया है। तो इसलिए उनके साथ शायद मसाले और भी ज़्यादा सीरियस हों। हाँ, लेकिन चीन के साथ चूँकि इनके इक़्तिसादी मफ़ादात बहरहाल जुड़े हुए हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, तो मुकम्मल तौर पे कतई ताल्लुक़ करना तो तकरीबन मुमकिन नहीं है। मुमकिन है। रूस के साथ शायद वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी हवाले से ये बताएँ कि अफ़गानिस्तान हमारे सियासी उफ़क़ पे इतने अरसे से छाया हुआ है और पाकिस्तान के को भी उसने मुतासिर किया बिलवास्ता तौर पे। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी थी, बड़ा वाज़ेह ऐलान था कि मई तक बल्कि तमाम अफ़वाज को अफ़गानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। दूसरी तरफ दोहा में जो मुज़ाकराती अमल है, वो तकरीबन रुका हुआ है। वो बिल्कुल मामूली-मामूली बातों पे, और उससे ये लगता है कि सदर गनी भी अपना वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ बहानों के ज़रिए हमें बताया गया कि इस वक़्त सदारती टीम ये डिस्कस कर रही है, या काबुल इंतज़ामिया की तरफ के नुमाइंदे ये डिस्कस करना चाहते हैं तालिबान के साथ कि उनकी जो जद्दोजहद है वो क्या इस्लाम के मुताबिक है, किस हद तक वो जायज़ है। तो अगर इस नौइयत के मामलात में उन्होंने उलझाया हुआ है तालिबान को, तो इसका मतलब है कि बज़ाहिर कोई दिलचस्पी नहीं है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। तो इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि जो बाइडेन जो जिनको अब दाखिली तौर पे बहुत माली मुश्किलात का सामना होगा, उन्हें नए इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा, कि वो उसी मंसूबे पे अमल दरामद कर पाएँगे जो कि ट्रंप इंतज़ामिया उसके लिए छोड़ गई है? मुझे लगता है कि अमेरिका जो तालिबान के साथ जो मुआहदा हुआ है, उससे पीछे नहीं हटेगा, पहली बात। क्योंकि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सोच है, उसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका का इन्खला चाहते थे, वो मुकम्मल इन्खला चाहते थे, जिस तरह आपने फरमाया कि मई के महीने तक उन्होंने मुकम्मल इन्खला करना था, बट वो उसमें भी कंडीशनैलिटीज़ है कि उस वक़्त तक कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कुछ ना कुछ तो हो। अ, और जो बाइडेन भी जो है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट के तो हक में है, लेकिन वो मुकम्मल इन्खलाफ़ के हक में अफ़गानिस्तान से नहीं है। वो किसी न किसी सूरत में अफ़गानिस्तान या इसके पड़ोसी ममालिक में कहीं न कहीं अमेरिका की कोई न कुछ प्रेज़ेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान को अनस्टेबल नहीं होने देंगे।
اور یہ اسی لیے جو بات چیت ہو رہی ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جو اس معاہدے کو ریویو بھی کیا جائے گا، اور اگر ریویو کیا جائے گا تو ایک ڈیسیجن جو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر وہ یہ ہے کہ جو ٹرپس ودرال کی جو ڈیڈ لائن ہے مئی کی، وہ شاید اس کو پیچھے کر دیں، کیونکہ کوئی پروگرس ہو نہیں رہی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ مکمل طور پر تعطل کا شکار ہیں، اور اختلافات اچھے خاصے گہرے بڑھ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر جو اعتماد سازی کا جو عمل آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اعتماد گرتا ہوا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ تو اس حالات میں میرا خیال ہے امریکہ ڈیفینیٹلی ریویو بھی کرے گا اپنی پالیسی کو، اپنے ٹرپس کے ڈپارچر کو شاید ڈیلے بھی کرے، اور ساتھ یہ کہ طالبان اور افغان حکومت پر پریشر بھی بڑھائے کہ آپ جلد از جلد کوئی تصفیہ نکالے اس معاملے کا، ٹھیک ہے، یہ تو کیونکہ امریکہ ہاں، مکمل اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک درمیانی راستے کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت جس کو وار فٹیگ کہتے ہیں یا افغانستان فٹیگ، کہ کوئی بھی یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ ابھی افغانستان میں ہم نے مزید تین بالکل چار، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بائیڈن کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ مشکل ہو جاتا ہے افغانستان میں سٹیل میٹ یا جو جمود کی سی صورتحال ہے، تعطل ہے، وہ جاری رہے، پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ پاکستان کی جو ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی امریکہ میں کسی حد تک، جو اس کا تشخص بہتر ہوا تھا، وہ افغانستان میں مذاکراتی عمل میں مدد کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اب پاکستان کے لیے کیا ہے ان سٹور؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک تو جو کردار ہے وہ انتہائی اہم کردار رہے گا۔ امریکہ کا پاکستان پر انحصار آپ دیکھیے، یہ جو تعلق جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں امریکہ کا انحصار بڑھا ہے پاکستان پر۔ افغانستان میں جو امن کا عمل ہے اس میں امریکہ کا پاکستان پر انحصار بڑھا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات وہ ہوتے ہیں جو ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں۔ یہ ملٹی ڈائمینشنل تعلقات نہیں ہیں، یہ بالکل ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اور جس کے لیے صرف ایک ہی اینک استعمال کی جاتی ہے، اور وہ افغانستان کی اینک ہے۔ اس لیے میں اس کو تھوڑا ذرا احتیاط سے دیکھوں گا کہ واقعی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ تعلقات بہتر میں اس صورت میں مانوں گا کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے وہ امریکہ کو 10 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں، ہماری 6 ساڑھے 6 ارب سے زیادہ کا ہمارا ان کے ساتھ بزنس ہی نہیں ہے۔ تو یہ اچھے تعلقات کی کوئی یعنی یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے۔ میرا خیال یہ کہ اچھے تعلقات وہ ہوں گے جب ہمارا ٹریڈ ان کے ساتھ ڈبل ہو، پاکستان کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملے، پاکستان کے ساتھ جو ان کے پہلے سے جو تعلقات تھے، ملٹری ٹو ملٹری تعلقات گرچہ بحال ہونے والی اس قسم کے اندیے دیے جا رہے ہیں کہ وہ بحال ہوں گے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ چاہے یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن ہو، لیکن اس کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، تب ہی یہ کسی بھی ڈیفینیشن کے تحت اچھے تعلقات کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس وقت تو ڈیمانڈز ہیں، ان کا ایک ہدف ہے، اسٹریٹجک ہدف ہے، پاکستان راستہ ہے، کیونکہ افغانستان میں امن کا راستہ پاکستان سے گزرتا ہے، اور امریکہ کی مجبوری ہے اس کے بغیر وہ وہاں پر امن نہیں لا سکتے۔ لہٰذا بالکل، پاکستان کو بھی اپنا جو کارڈز ہیں وہ احتیاط سے کھیلنے ہوں گے، اور امریکہ کو بھی پاکستان کو احتیاط سے آگے لے کر چلنا ہوگا۔ فی الحال مجھے اس میں پالیسی میں آنے والے دنوں میں بہتری کی امید کر رہا ہوں، بیکاز بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا شاید پاکستان پر انحصار مزید بڑھے۔ چلیے امید یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان پہ ان کا انحصار بڑھے گا، اور یہ کہ پاکستان میں ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ آئے کہ ہمیں دیرپا بنیادوں پہ اس تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ اس کا صرف ایک جہت نہیں ہے، یعنی اگر تجارت بڑھ جائے تو ضروری نہیں کہ اس کے سے حالات بہتر ہوں، بلکہ زیادہ تر دار و مدار اس پہ ہوگا کہ کانگریس کے اندر فضا کیا بنتی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ لوگ بالکل، کیا سمجھتے ہیں پاکستان بہتر ہوا نہیں ہوا۔ لیکن ایک اور خطرہ بہرحال یہ اب پیدا ہو گیا کہ بہت سارے بھارتی نژاد سیاستدان اور ٹیکنوکریٹس وہ نئی انتظامیہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور چونکہ بنیادی طور پہ وہ بھارتی ہوتے ہیں تو ان کا ایک ورلڈ ویو یا پاکستان کے حوالے سے تعلقات، نظریات، وہ بھی کسی حد تک ڈیفائن ہوتے ہیں کہ بھارت کس نظر سے پاکستان کو دیکھتا ہے۔ تو بڑا ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، میں بالکل۔ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے کس طرح چین کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اور بھارت کا جو منفی رویہ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ناظرین گفتگو تھی جہانگیر خٹک صاحب کے ساتھ، اور ان سے ہم پھر بھی بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جہانگیر، بہت بہت شکریہ۔